ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ارشد نامی ایک بہت ہی محنتی اور عقلمند بڑھئی تھا۔ وہ جنگل کے قریب اپنی چھوٹی سی ورکشاپ میں لکڑی کا کام کرتا تھا۔ ارشد لکڑی سے خوبصورت میز اور کرسیاں بنانے میں ماہر تھا۔ ورکشاپ کے قریب ہی ایک بڑا درخت تھا جس پر چیکو نامی ایک بہت شرارتی بندر رہتا تھا۔ چیکو کو دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی بہت بری عادت تھی۔ وہ سارا دن درخت کی شاخ پر بیٹھا ارشد کو کام کرتے دیکھتا رہتا۔ ایک دن ارشد ایک بہت بڑے اور بھاری لکڑی کے تنے کو درمیان سے چیر رہا تھا۔ اس نے تنے کے درمیان میں ایک لکڑی کی پچھر ویج پھنسا دی تھی تاکہ لکڑی کے دونوں حصے آپس میں نہ جڑیں۔ دوپہر کا وقت ہوا تو ارشد کو بھوک لگنے لگی۔ اس نے اپنا ہتھوڑا ایک طرف رکھا اور سوچا کہ کھانا کھا کر باقی کام مکمل کرے گا۔ وہ لکڑی کے تنے میں پچھر کو ویسے ہی چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی ارشد نظروں سے اوجھل ہوا، چیکو درخت سے نیچے اترا۔ وہ اچھلتا کودتا لکڑی کے تنے کے پاس پہنچ گیا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ارشد نے لکڑی کے درمیان وہ ٹکڑا کیوں پھنسایا ہوا ہے۔ چیکو نے سوچا کہ کیوں نہ اس لکڑی کے ٹکڑے کو باہر نکال کر دیکھا جائے۔ وہ تنے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور پچھر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے کھینچنے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ چیکو کی لمبی دم نادانستہ طور پر لکڑی کے اس دراڑ کے اندر لٹک رہی تھی۔ وہ اتنی محنت سے پچھر کھینچ رہا تھا کہ اسے اپنی دم کا خیال ہی نہ رہا۔ اس نے ایک آخری زور لگایا اور پچھر اچانک باہر نکل آئی۔ جیسے ہی پچھر نکلی، لکڑی کے دونوں بھاری حصے ایک زوردار آواز کے ساتھ آپس میں جڑ گئے۔ چیکو کی دم اس دراڑ میں بری طرح پھنس گئی۔ چیکو درد کے مارے چیخنے لگا اور آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ارشد نے جب بندر کے رونے اور چیخنے کی آواز سنی تو وہ فوراً دوڑتا ہوا واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ شرارتی چیکو تنے پر بیٹھا تڑپ رہا ہے اور اس کی دم لکڑی کے درمیان دبی ہوئی ہے۔ ارشد کو چیکو کی نادانی پر رحم آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہتھوڑا اور پچھر اٹھائی۔ اس نے بڑی مہارت سے دوبارہ پچھر کو لکڑی کی دراڑ میں ڈونکنا شروع کیا تاکہ لکڑی کے حصے الگ ہو سکیں اور چیکو کی دم نکل آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں دراڑ کھل گئی اور چیکو کی دم آزاد ہو گئی۔ ارشد نے اسے پیار سے سمجھایا، دیکھو چیکو، جس کام کے بارے میں علم نہ ہو اس میں مداخلت کرنا ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ چیکو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے ارشد کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے درخت پر چلا گیا۔ اس دن کے بعد چیکو نے کبھی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کی اور ایک سمجھدار بندر بن گیا۔